صدیوں تک جی دشمنی رہی ہے یہودیوں کی اور عیسائیوں کی، اور وہ جینون دشمنی تھی۔ عیسیٰ علیہ السلام کو کیا درجہ دیتے ہیں نصارہ اور کرسچنز؟ اللہ کا بیٹا، اور بعض کہتے ہیں وہی اللہ ہے، اور دوسری طرف یہودی کہتے ہیں یہ نعوذ باللہ دجال ہے اور نعوذ باللہ آؤٹ آف ویڈ لاک پیدا ہوا ہے۔ ٹھیک ہے، یعنی میں انگلش میں لفظ استعمال کر رہا ہوں، آپ اس کا اردو میں خود ترجمہ کر لیجئے گا، ہم پہ فتویٰ نہ کوئی لگا دے، جو حضرت سیدہ مریم پہ انہوں نے الزام لگایا۔ اب ایک شخصیت جس کے بارے میں اتنی دو متضاد رائے پائی جاتی ہوں، دو گروہ کب ایک پلیٹ فارم پہ اکٹھے ہو سکتے ہیں؟ اس لیے ان کی صدیوں آپس میں لڑائیاں رہی ہیں۔ یہ آج جو آپ یہودیوں عیسائیوں کا اکٹھ دیکھ رہے ہیں نا، یہ پچھلے 100 سال کی پروگرس ہے، ورنہ 1917 سے پہلے ان کے برے حالات تھے۔ چونکہ ان میں پوپ جو ہے وہ شریعت ساز ہوتا ہے، تو پوپ نے آفیشلی ان کا گناہ معاف کر دیا ہے یہودیوں کا، کیونکہ وہ شریعت کو اپنے ہاتھ میں لے سکتا ہے۔ اور 1917 میں پھر یہ بالفور ڈکلیریشن ہوئی تھی، جس کے بعد یہودیوں کو آلموسٹ آپ سمجھ لیں یہ نکلے ہوئے ہیں 70 عیسوی سے، تو آپ سمجھ لیں آلموسٹ 1800 ساڑھے 1800 سال کے بعد ان کو دوبارہ یروشلم میں آبادی کی اجازت ملی، ورنہ کرسچن ان کو گھسنے بھی نہیں دیتے تھے وہاں، اور وہاں آپ کے اسلامی بھائیوں نے ان کو زمینیں بیچی اور اب رو رہے ہیں کہ جی انہوں نے یہاں پہ قبضہ کر لیا، تو بیچی تو آپ نے خود ہوئی ہے۔ اب انہوں نے زیادہ وہاں پہ رقبہ حاصل کر لیا۔ 1948 میں پھر اس کا رقبہ بڑھ گیا، پھر 1967 میں جب جنگ ہوئی ہے پوری عرب دنیا کو شکست ہوئی اسرائیل کے ہاتھوں، اور آج آپ دیکھ لیں اس کی بدماشی عروج کے اوپر ہے۔ تو ایک پوری تاریخ ہے۔ سیدنا عمر کے دور کے اندر یعنی 636 عیسوی میں، 70 عیسوی میں ٹائٹس نے حملہ کر کے یروشلم گرایا اور وہ ویلنگ وال ایک رہ گئی، تو اس کے آلموسٹ آپ سمجھ لیں 550 سال کے بعد حضرت عمر کے دور میں یروشلم فتح ہوا، تو 550 سال کے بعد پہلی دفعہ یہودیوں کو اجازت ملی کہ وہ یروشلم جا سکتے تھے، ورنہ ان کو وہاں جانے کی بھی اجازت نہیں، حالانکہ ان کے لیے اتنا ہی متبرک ہے جتنا کہ کرسچنز کے لیے اور مسلمز کے لیے۔ اور چونکہ آپ کو پتہ ہے ایک پیس ٹریٹی کے تحت یروشلم مسلمانوں کو ملا تھا، یہ جنگ سے فتح نہیں ہوا تھا، اور اس میں انہوں نے شرط رکھی تھی کرسچنز پادریوں نے کہ آپ یہودیوں کو یہاں آنے کی اجازت نہیں دیں گے، تو حضرت عمر نے یہ شرط ان کی قبول نہیں کی تھی، تو انہوں نے کہا چلیں آنے کی اجازت دے دیں لیکن ان کو یہاں پہ رہنے کی اجازت نہیں ہوگی، تو حضرت عمر نے ریٹرن میں ایگریمنٹ کر لیا کہ یہ آ سکتے ہیں، رہائش نہیں اختیار کر سکتے، یہ انٹرنیشنل سٹی ہوگا تینوں ریلیجن کے لیے، جوز، کرسچنز اور مسلمز کے لیے۔ اور سلطنت عثمانیہ نے آلموسٹ 1300 سال تک، بیچ میں کچھ عرصہ 90 سال کے لیے یہ کرسچنز کے پاس گئے، پھر صلاح الدین ایوبی نے دوبارہ حاصل کر لیا تھا، تو آلموسٹ ان 1300 سال میں 1200 سال مسلمانوں کے پاس یروشلم رہا ہے۔ مسلمانوں نے کبھی یہودیوں کے اوپر پابندی نہیں لگائی، یہ حضرت عمر کا احسان ہے قیامت تک کے لیے یہودیوں کے اوپر، لیکن ان کی خواہش یہ تھی ہم وہاں پہ آباد بھی ہوں، اس کے لیے پھر سلطنت عثمانیہ کو انہوں نے ختم کروایا۔ پہلے تو رشوتیں دی، سلطنت عثمانیہ جو ہے نا وہ اپنی ساری کمزوریوں کے باوجود حضرت عمر والے ایگریمنٹ کے اوپر پیچھے ہٹنے کے لیے تیار نہیں ہوئی، حتیٰ کہ ان کو ختم کیا گیا پہلی جنگ عظیم کے بعد۔ اور آپ دیکھ لیں اسی کے فوراً بعد 1917 میں بالفور ڈکلیریشن ہوئی، 1948 میں اسرائیل جو ہے وہ بن گیا، اور 1967 میں 67 میں اس کی حدود اتنی پھیل گئیں، اور آج آپ دیکھ لیں وہ اکیلا بدماش ہے وہاں پہ۔ لیکن ابھی بھی وہ اکیلا کچھ نہیں ہے، پیچھے کرسچنز کی سپورٹ ہے، امریکہ کی۔ وہ بھی سورہ آل عمران میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یا تو اللہ ان کو سہارا دے دے یا عوام کا سہارا مل جائے تو یہ قائم رہیں گے، ادروائز یہودی خود اپنے پاؤں پہ کبھی بھی قائم نہیں رہیں گے۔ تو ابھی ان کو لوگوں کا سہارا ہے نا کرسچنز کا، اور کچھ مسلمانوں کی بیوقوفیوں کا سہارا ہے ان کو، تو اس کی وجہ سے وہ قائم ہے۔